السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 123۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبین نصبا کما سنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ مسلم وللبیہقی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ وزاد ورفع قبرہ عن الارض قدر شبر وصححہ ابن حبان۔ ولمسلم عنہ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے لیے لاد والی یعنی بغلی قبر بنانا اور اس پر کچی اینٹیں جو ہیں وہ لگانا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے لیے لاد والی بغلی قبر کھودنا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا اور بیہقی نے جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی طرح روایت کیا اور اتنا اضافہ نقل کیا کہ آپ کی قبر زمین سے صرف ایک بالشت برابر اونچی بنائی گئی۔ اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا۔ اور مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا اور قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت کے اندر ہے وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر لکھنے سے بھی منع کیا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغلی قبر، لاد والی قبر جو ہے وہ تیار کی گئی تھی، اور اسی طرح وہ قبر صرف زمین سے ایک بالشت برابر اونچی بنائی گئی تھی۔ تو بڑی بڑی اونچی قبریں اور پکی قبریں بنانا اور قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور اسی طرح جو ہے قبروں پر لکھنا اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جو لوگ اس قسم کے اعمال کرنے والے ہیں وہ لعنتی اور ملعون ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزار، دربار اور ان تمام چیزوں کے بنانے سے منع کیا، اور یہی چیز پچھلی امتوں کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ کی پوجا اور شرک کا باعث بنی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو طریقے رائج تھے، ایک طریقہ لاد والی قبر، بغلی قبر، اور دوسرا جو ہے وہ شک، یعنی بڑا گڑھا کھود کر اس کے اندر پھر سنٹر میں درمیان میں ایک چھوٹا گڑھا کھودنا، اور ایک یہ کہ ایک بڑا گڑھا کھود کر قبلے کی طرف ایک چھوٹا گڑھا کھودنا اور اس کے اندر جو ہے وہ میت کو دفن کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے
اس وقت مدینے میں ایک آدمی لاد والی قبر بنایا کرتا اور ایک آدمی شک والی سیدھی قبر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار سے استخارہ کرتے ہیں، بہتر چیز کی دعا کرتے ہیں، اور پھر صحابہ نے دونوں کو بلا بھیجا، جو درمیان میں شک والی قبر جو ہے وہ تیار کرتا اسے بھی کہا کہ آ جاؤ، اور جو لاد والی کرتا اسے بھی کہا کہ آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے، جو پہلے آ گیا وہی قبر تیار کروائیں گے۔ لاد بنانے والا گورکھن پہلے آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغلی قبر تیار کی۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قبر کھود رہے تھے، الرحیق المختوم، اور باقی جو اس کے ساتھ قبر تیار کرنے والا وہ اسی طرح قبر اس نے تیار کروائی یا وہ ساتھ میں رہا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے لیے لاد والی اور شک والی قبر دوسروں کے لیے ہے، ابو داود 3208۔ اسی طرح علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، شک والی قبر دوسروں کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں، دونوں قسم کی قبریں، بغلی لاد والی قبر ہو یا دوسری، دونوں قسم کی قبریں تیار کرنا درست ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لاد والی قبر بنانا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لاد ہی کھودی، صحیح مسلم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لاد والی قبر کھودنا جو ہے وہ مستحب، اور قبر کے اندر لاد کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگانا ہی درست ہے۔ قبر پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا، قبر کو پختہ کرنا تو یہ منع ہے۔ اسی طرح قبر کو کوئی مخصوص شکل دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں تھیں۔ اگلی حدیث، عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون وأتى القبر فحصى عليه 3 حصيات وهو قائم، رواہ الدارقطنی۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی قبر پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر 3 لپ مٹی قبر کے اوپر ڈالی۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روایت ضعیف ہے اور دیگر محققین کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، تاہم مذکورہ روایت میں بیان کردہ مسئلے کی تائید دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میت کا جنازہ پڑھا، پھر اس کی قبر پر تشریف لائے اور سر کی طرف سے اس پر 3 لپیں ڈالی، 3 لپ مٹی ڈالی۔ ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1565۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر مٹی ڈالنا اور 3 لپ مٹی ڈالنا جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ مستحب ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کیا کہ قبر پر مٹی ڈالتے وقت پہلی مٹھی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو قبر پر مٹی ڈالنا یہ سنت ہے، 3 لپ مٹی ڈالنا یہ بھی درست، لیکن ہر مٹی کی لپ کے ساتھ یہ قرآن پاک کے مذکورہ الفاظ پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسی روایت محدثین کے نزدیک، محققین کے نزدیک ضعیف ہے۔ تو صرف 3 لپ مٹی ڈالنا ہے، اس پر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اگلی حدیث،
عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہا وقال استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل رواہ ابو داود وصححہ الحاکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کی تدفین سے دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو، یعنی اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ دعائیں پڑھو، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے باز پرس کی جائے گی، اس سے سوالات ہوں گے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اس کے لیے دعا کریں اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اور فرمایا کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال ہوگا؟ من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے متعلق، اپنے رب کے متعلق بتا، اپنے دین کے متعلق بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات، مومن تو جواب دے گا ربی اللہ، لیکن کافر کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے۔ کافر اور منافق وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، اور مومن سوالات کے درست جواب دے گا۔ پوچھا جائے گا جواب کیسے آ گئے؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن پڑھا، اس لیے مجھے درست جواب آئے۔ اور کافر یا منافق کو کہا جائے گا نہ تو نے جو ہے وہ پیغمبروں کی پیروی کی، نہ تو نے عقل سے کام لیا، اور پھر کافر کو اس کی قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ بخاری کتاب الجنائز۔ اسی طرح بعض لوگوں نے رسمیں بنا رکھی ہیں، قبر سے یا قبرستان سے 40 قدم دور آ کر دعا کرنا، یہ محض بدعت ہے، ایسا حدیث میں کہیں نہیں۔ آپ نے میت کو دفن کیا، وہیں قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں، دعائے بخشش اور دعائے ثابت قدمی۔ باقی دعا کرنا قبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی دعا کی یا انفرادی، تو اس لیے جس طرح بھی دعا کی جائے درست ہے، لیکن یہ کہ دعا کرنے والا یہ دعا کرے اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اور کافی دیر کھڑے ہو کر میت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ میت کے لیے کافی دیر کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میت کو دفن کیا اور دفن کرتے ہی جو ہے وہ رسمی سی جو ہے وہ دعا پڑھی اور اس کے بعد بھاگ چلے، نہیں، بلکہ کافی دیر ٹھہرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات یہ وصیت کی کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر اونٹ کے ذبح کرنے اور گوشت تقسیم کرنے کی جتنی دیر تک کھڑے رہنا اور دعائیں کرنا۔ لوگوں نے اس کو حدیث مصطفیٰ بنا رکھا، صحیح مسلم یہ کتاب الایمان ہے، تو یہ جناب عمر بن عاص کی وصیت تھی اپنی اولاد کے لیے۔ باقی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سر اور پاؤں کی طرف سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی بدعت ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ محترم بھائیو، آج کا سبق نمبر 123، اس سے معلوم ہوا کہ لاد والی قبر بنانا مستحب و افضل ہے، اور قبر پختہ نہ ہو، قبر پر عمارت تعمیر نہ کی جائے وغیرہ، اور میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنا اور 3 لپ
جو ہے وہ مٹی ڈالنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔